أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
أولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. آج کی بابرکت محفل ختم کل شریف کا آغاز قرآن کی تلاوت سے اور اس کے ساتھ ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ کی جانب سے جو نام دیے جا رہے قاری احتشام صاحب وہ 2 منٹ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد سلسلے پاک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات
والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد ناصر علوی کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو ملو. مل کر بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی زبان میدان نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میدان نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں. یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی. نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی. زبان میلی نہیں ہوتی سخن میدان نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. نبی کی نعت سن لے تو بدن میلا نہیں ہوتا محمد کے
تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا وہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضا ان کو شفیع تیری سرکار ملاتا ہے رضا ان کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں غلام دستگیر قادری کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں ٹائم کا خیال رکھیں 10:55 پر ختم ہونا ہے اور 2 خطاب ہیں تو مختصر سی حاضر کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھو وسلم علیہ یا حبیب اللہ کلام اعلیٰ حضرت میں کہ نہ پڑھے سارے صحابہ جمع کرے سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی غیب
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، اور کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کیونکہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جا رہی ہے، اور یہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ کے احسان ثواب کی ختم گل کی محفل ہے، اور جن کا عقیدہ یہ ہے، جن کا مسلک یہ ہے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے سنتے ہیں، اور یہ آرزو نہیں کہ دعائیں 2000 بار بس نبی کی نعت پڑھ کر نہد میں اتار دو، ان کا تو عقیدہ یہ ہے، اور دل بھی کرتا ہے، اور ان کا بھی دل کرتا ہے نعتیں سنتے جائیں، لیکن علماء کرام ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں جو سراخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، اہل خانہ ان کو خوش کر دیں گے، وہ محبت کرنے والے ہیں، جن کے نام دیے گئے ہیں صرف ان کے جو ہے نعت پڑھی گئی ہے، باقی حضرات جو ہیں وہ تشریف رکھیں، اہل خانہ ان کے ساتھ محبت فرمائیں گے۔ اب خطاب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل ادارت المصطفیٰ علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کے خاص شاگرد علامہ خالد مصطفی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب آپ سب کی علم میں ہے، برادر مکرم میاں محمد شبیر صاحب، برادر مکرم جناب میاں محمد سلیم صاحب، میاں محمد نعیم صاحب، میاں محمد ندیم صاحب، میاں محمد سہیل صاحب کی والدہ محترمہ کے احسان ثواب کے لیے منعقد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر آپ سارے تھوڑا تھوڑا سمٹ جاؤ تو بعد میں آنے والوں کو جگہ مل سکتی ہے، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جو آپ کے آگے جو خالی جگہ ہے اس کو بول کر دو بس۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے۔ درود پاک جو محافل ہوتی ہیں ان کو منعقد کرنے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، جہاں بہت زیادہ مقاصد ہیں، مین جو بنیادی مقاصد ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا مقصد ماں جی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، مرنے والا جس چیز کا شدت سے انتظار کرتا ہے وہ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتوقس فینتظر دعوتک۔ جب مرنے والا قبر میں اترتا ہے تو اس کی حالت قبر میں ایسی ہی ہوتی ہے جس طرح کوئی بندہ پانی کے اندر غوطے کھا رہا ہو۔ ینتظر دعوتن تو مرنے والا دعا کا انتظار کرتا ہے کہ میرا کوئی عزیز میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے۔ فَتَلْحَقُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ صِدِّيقٍ أَوْ أَخٍ احب الیہ من الدنیا وما فیہا۔
جب اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے یا کسی اور عزیز کی طرف سے، تو مرنے والا دنیا کا ما فیہا کی دولتوں سے دعا کے تحفے کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مرنے والے کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ دنیا بھر کے خزانے اس کو دے دیے جائیں، ایک کوٹھیاں، کاریں، سونا چاندی کے ڈھیر، ہیرے جوہرات، اس سے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا وہ دعا کے تحفے سے خوش ہوگا۔ اور میرا مالک بڑا کریم ہے، جب بندے کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ بندے کے اٹھے ہاتھ خالی نہیں ہوتے۔ دنیا داروں سے مانگو تو دنیا دار ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگو تو رب ناراض ہوتے ہیں۔ ڈبل بات میں سکر ہے، اور پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت تو صاحب میٹنگ میں ہے، اس وقت تو آرام کر رہے ہیں، اس وقت تو بڑے غصے میں خوشگوار لمحے تلاش کر، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے، دن کو مانگو مالک پھر بھی عطا کرتا ہے، رات کو مانگو مالک پھر بھی عطا کرتا ہے، اپنے لیے مانگو مالک پھر بھی عطا کرتا ہے، اوروں کے لیے مانگو مالک پھر بھی عطا کرتا ہے۔ حدیث کے پرنور الفاظ ہیں، میرے حضور نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب سخی بھی ہے، کریم بھی ہے، حیا بھی فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب بندے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے کہ بندے کے اٹھے ہاتھ خالی کیسے موڑتے ہیں۔ جب انہوں نے مانگی مجھ سے ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائے۔ مسجد نبی کا کونا تھا تو ایک صحابی دعا مانگ رہے اور دعا کے الفاظ بڑے خوبصورت تھے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ الفاظ سنے اور ایک صحابی کو پیغام دے کے بھیجا کہ وہ جو کونے میں بیٹھا دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو کہ تیرا دعا مانگنے کا انداز ایسا ہے، اللہ نے تیری دعا کو قبول فرمایا۔ دیکھو ایک بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ مجھے 100 روپیہ چاہیے اور ساتھ کہے آپ سے اس لیے مانگا کہ آپ میرے ابو ہیں، تو اس نے 100 مانگا تو باپ 200 دے گا کہ اس کی ضرورتیں میں نے پوری کرنی ہے، اس کی کفالت میرے ذمہ ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ماں باپ کو اولاد کے ساتھ اتنا پیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ نے جنم دیا ہے، تو جس ماں باپ نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتے ہیں تو جس رب نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ تو جب بندے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، جولی پلا لیتے ہیں تو مالک بندے کے اٹھے ہاتھ خالی نہیں ہوتا۔ تو پہلا مقصد ماں جی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اگر صرف دعا ہی مقصد ہوتا تو دعا گھر میں بھی کر سکتے تھے، آج ہر بندہ مصروف ہے اپنے اپنے گھر میں دعا کرتے تھے۔ تو یہاں جمع ہونے کا دوسرا مقصد پس ماں جان کے ساتھ اظہار تعزیت و محبت کرنا، ان کے دکھ میں شریک ہونا، ان کے دل کی ڈارس بندانا، اور یہ طریقہ میرے نبی کی سنت سے ثابت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد دوم ہے، کتاب الحدود ہے۔ حضرت مائس ابن مالک کا جب انتقال ہوا تو آپ کو حد شرعی کے لیے اپنی جان پیش کرنا پڑی، اور میرے حضور نے ان کے بارے فرمایا کہ میرے مائس نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ روح زمین کے گناہگاروں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ لیکن راوی کہتے ہیں وفات کا دوسرا دن تھا یا تیسرا، حضور صحابہ کو ساتھ لے کے اس کے گھر گئے، ہم جلوس ان کے لفظ ہے کہ حضور کے جانے سے قبل صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور نے جا کے ارشاد فرمایا استغفروا لمائس ابن مالک، اپنے بھائی مائس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اگر صرف دعا مقصد ہوتا تو دعا گھر میں بھی کر سکتے تھے، مسجد نبی میں دعا ہو سکتی تھی، نماز جنازہ خود ایک دعا ہے، اور حضور ان کے بارے کہہ بھی چکے کہ میرے مائس نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ اوروں میں بانٹے تو ان کی مغفرت ہو جائے۔ تو پھر ان کے گھر کیوں گئے تھے؟ یہ تعلیم تھی میرے لیے، آپ کے لیے، کہ جب کسی کا فوت ہو جائے تو اس کے گھر جا کے مغفرت کی دعا کیا کرو، اس کے دل کی ڈارس بندھایا کرو، اس کے دکھ میں شریک ہوا کرو۔ تو مجھے بتاؤ جس کے گھر میں میرے حضور گیا کہ وہاں کو دکھ باقی رہا ہوگا؟ تو کیا کسی کہنے والے نے کہا یہ الگ بات ہے تم آئے ہو تو کوئی نہیں، یہ الگ بات ہے تم آئے ہو تو کوئی نہیں،
ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں. صحابہ جتنے بھی دکھی ہوتے جب میرے نبی کے چہرے کی زیارت کرتے سارے غم ہی بھول جاتے. تو حضور ان کے غم غلط کرنے کے لیے ان کے گھر جا کے مغفرت کی دعا کی. تو آج ہمارا یہاں جمع ہونے کا دوسرا مقصد، کیونکہ میرے بھائیوں کا وہ رشتہ دنیا سے رخصت ہوا جس کا نعمت بدل گیا، بدل بھی زمانے کے اندر میں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنی رحمتوں کو اگر مجسم روپ دیا ہے حضور کی ذات کے بعد تو وہ ماں کی ذات ہے. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھیل اٹھی. ماں اگر روٹھ جائے تو کائنات اجڑی اجڑی لگتی ہے. پوری دنیا کا شہد نچوڑ دیں تو وہ مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جو قدرت نے ماں کے لہجے میں مٹھاس رکھی ہے. ہر چیز کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے لیکن ماں کا پیار آج بھی خالص ہے. سمندر کی تہہ تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کی تہہ تک کوئی نہیں پہنچ سکا. بڑے بڑے کنڈے ایجاد ہو گئے جو پورا پورا کنٹینر تول لیتے ہیں لیکن آج تک کوئی ترازو ایسا ایجاد ہی نہیں ہوا جس نے ماں کے پیار کو بھی تولا ہو. وہ تابش نامی ایک شاعر ہے، اس نے ماں کے پیار کو 2 لفظوں میں بیان کیا. وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش. مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. کہتے بچپن میں نکلا تھا منہ سے امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. اب تو میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں لیکن میری ماں رات کو سوتی نہیں کہیں میرے لال کو ڈر نہ لگے. یہ ماں کا پیار ہے، یہ ماں کی محبت ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے موبائل کی بیل بند کر لو، مسجد کے اذان ہوتے ہیں. ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ کی جب والدہ فوت ہوئی تو آپ اس وقت دیار غیر میں تھے، انگلینڈ تھے. تو اقبال جیسا بہادر آدمی پھوٹ پھوٹ کے رویا اور ماں کے نام لمبا مرثیہ لکھا جو آج بھی فریاد اقبال کے اندر موجود ہے. اس کے اندر اقبال کہتے ہیں وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، ماں مر گئی میرا انتظار کس نے. وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. آرزو لے کر تیری تربت پہ میں یہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. اب رات کے پچھلے پیر کون میرے جو ٹوٹ کے دعائیں کرے گا. پیر صاحب سے کہنا پڑتا ہے میرے لیے دعا کرے گا، مولوی صاحب سے کہنا پڑتا ہے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. حاجی کو موت میں تو گداش کرنا پڑتی ہے کہ آپ دیار نور میں ڈالیں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں، کعبہ اللہ کے سین میں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا. لیکن صاحب ماں باپ کو کہنے کی حاجت نہیں ہوتی، ان کے ویسے ہی ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں. اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ ماں کے اٹھے ہاتھ خالی نہیں ہوتے. یہ آج ہمیں دین سمجھنے میں ٹھوکر لگتی ہے. ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم سمجھتے نہیں ماں باپ کا مقام کیا ہے. پیر صاحب کے سامنے تو ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کے سامنے چیختے ہیں، چلاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں باپ کس ہستی کا نام ہے، ماں کس ہستی کا نام ہے. یاد رکھیے تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے، تمہاری سب سے بڑی پیر بھی تمہاری ماں ہے. اگر ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کی نافرمانی کی تو یہ مکے والا بابا تو شیخ کو نہیں، یہ پیڑھی والا بابا تو حیثیت ہی کو نہیں رکھتا. یہ 2 نمبر 4 نمبر 420 نمبر پیروں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. وقت کے ولی، وقت کے غوث بھی تمہارے حق میں دعا کرے تو ان کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی. پیر صاحب سے فیض تب ملے گا جب آپ راضی ہوں گے. علماء بیٹھے ہیں، میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے. اگر کے ثواب ہوتا ہے. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے. اگر کے ثواب ہوتا ہے. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے. اگر کے ثواب ہوتا ہے. آپ 15 لاکھ روپے لگائیں، پرائیویٹ حج کر کے آئیں، گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہے. لیکن یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں قدر کر لو. میرے حضور نے فرمایا ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. صحابی عرض کرتا ہے بطن آپ نے 100 بار دیکھے تو اس میں لڑکی لکھتے ہیں روح البیان کے اندر میرے حضور نے فرمایا 100 گیا تم 1000 بار بھی دیکھو اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے. دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتا ہوا نہیں تھکتا. تو یہ خزانہ ان کا دنیا سے رخصت ہو گیا. تو دوسرا یہاں جمع ہونے کا مقصد ان کے ساتھ اظہار تربیت و محبت کرنا. پہلا جو مقصد تھا اس کا تعلق
मरहुमा की ज़ात के साथ, दूसरा मकसद इसका तल्लक घर वालों की ज़ात के साथ, तीसरा मकसद इसका तल्लक हमारा अपनी ज़ात के साथ। ये वक़्त हमारे ऊपर भी होने वाला है और ये वक़्त बता के नहीं आता। दुनिया पे आने की तरतीब है, पहले बड़े आते हैं बाद में छोटे आते हैं, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं। कभी दादा अपने हाथ से पोते को दफना रहा होता है, मैं और आप अपने अंदर उतर जाएं, गौर करें अगर अचानक मौत आ जाए तो मेरे पल्ले क्या है। अचानक बाद में अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। आनी है मौत, लेकिन देखिए अगर अचानक आ जाए तो हमारे पल्ले क्या है। ये उठते जनाजे, ये फैली हुई कब्रें, ये हार्ट अटैक, ये बम धमाके, ये एक्सीडेंट, ये कोरोना वायरस हमें कोई पैगाम देते हैं। जहां में इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बू ने, कभी गौर से ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो बहाल अब है सूने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, यही तुझको दुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत नराली हो फैशन नराला, जिया करता है कि यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मरहुमा को जन्नत की बहारें नसीब फरमाए, बस मामगान को सब्र जमील अता फरमाए और हम सब को मरने से पहले मौत की तैयारी की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आप बयान फरमा रहे थे, दिल करता और भी सुने, लेकिन वक्त करीब है। मैं दावत खिताब देता हूँ तहरीक मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल के ज़िले सदर गुजरात के अल्लामा प्रोफेसर मजहर हुसैन कादरी साहब को कि वो आए और अपने खिताब से हमारे कुलूब और ज़बान को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का। सदक़ल्लाहु मौलूदीन व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम। आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा खालिद मुस्तफ़ाई साहिब ज़ीदा मजदहू, हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद उमर अलवी साहिब, इमाम व खतीब जामिया मस्जिद हाजा, उलमा इकराम, सनाखान मुस्तफ़ा, बरादरान इस्लाम, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मान मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम, आज की ये मुख्तसर इसाल स्वाब की महफ़िल पाक, हमारे ये बरादरान मोहतरम अल्लामा साहब पहले जिक्र किया, ये पूरा ख़ानदान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, अल्लाह के दीन और सालिहियत और तक़वा में अपनी मिसाल आप है। बहुत कम ऐसी फैमिलीज हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ कसीर अता किया और फिर अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत पर भी वो मजबूत है। दो चीज़ों को जमा करना दुनिया में ये बहुत बड़े करम और बहुत बड़े फजल की बात, बहुत बड़े फजल की बात, वरना दौलत आती जाती है और अल्लाह और उसका रसूल और दीन फिर घर से रुखसत होने की तरफ चल पड़ते हैं। और मैं समझता हूँ चूँकि अलहाज मोहम्मद बशीर अंसारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके साथ भी मेरे दिन गुजरे, उनकी शफ़क़तें, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार। मैं जब इनिशियली गुजरात में आया उस वक्त उनसे एक इंटरेक्शन बना और उसके बाद फिर
ان بھائیوں سے تھرو آؤٹ ایک بڑا کلوز، چونکہ یہ اللہ ہمارا یعنی منہاج کا مرکز ہے اور ساتھگار ہے، اور ویسے بھی ان کی شفقتیں، ان کا پیار ہمیشہ شامل حال رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیملی پر، اس خاندان پر اللہ اور اس کے رسول کا بہت بڑا کرم، بہت بڑی کرم. اور اگلے دن ایک میرے میربان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی خبر دے رہے تھے کہ حاجی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب آغاز تھا تو کیا معاملات بنے، وہ ادھر کھڑے بیان کر رہے تھے. لیکن یہ سارا کرم، یہ سارا فضل میرے نزدیک جو میں اسٹڈی تھرو آؤٹ اس فیملی کو کرتا رہا، وہ ان کے والد محترم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ اقدس میں قبولیت اور بندگی، تہجد گزار، 5 وقتی نماز اور چوک پاکستان مسجد کے مین سرپرستوں میں الحاج شاہد محمود صبر، یہ ہستیاں اس مرکز کی سرپرستی کی، بندگی کے پیکر بنے رہے. اور پھر رات کو تہجد اللہ رب العزت کی بارگاہ کے جمعراتوں کو اٹھ کے اپنے مولا کو یاد کرنا. اور یقیناً ہماری امی جان جو روانہ ہوگی رحمت اللہ تعالی علیہا، وہ بھی اللہ کی بندگی کی شوقین اور شائق. اور ایون میں آیا ہوں، جب فوتگی ہوئی ہے تو میں بیٹھا ہوں آ کے، پر مجھے پتا چلا تو میں آیا. تو اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آدھ گھنٹہ پہلے راؤنڈ باؤٹ دنیا سروانگی سے آدھ گھنٹہ پہلے اپنے پوتوں کو بٹھا کے، نواسوں کو، تو ان سے نعتیں سن رہی تھی. آقا علیہ السلام سے محبت اور پیار کا یہ عالم ہے کہ آقا علیہ السلام کی نعت چھوٹے بچوں کو بٹھا کے اور آدھ گھنٹے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس کی طرف روانہ. یہ کرم اور یہ فضل، یہ بائی جنیٹک اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دین کی محبت ان بھائیوں میں اور ان کی اولاد میں یہ منتقل ہوئی، ہیریٹ کیا ان نے اس نعمت کو. اور جو آیا بارکہ میں نے پڑھی، اللہ رب یہ بھی پریشانی ہے کہ قرآن مجید سے ہمارا وہ تعلق نہیں رہا جو ہونا چاہیے. 24 گھنٹوں میں اندر اگر ہم اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں، بقیہ کھانے کے لیے کھانا طلب کرتے ہیں، پینے کے لیے پانی کی طلب ہوتی ہے، کپڑوں کے لیے کپڑوں کی طلب ہوتی ہے. اگر انصاف کی آنکھ کے ساتھ اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں، 24 گھنٹوں میں کیا ہمیں کسی لیول پہ قرآن مجید کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے قرآن کو کھول کے دیکھ لیں. اور یہ جو رات ابھی جو میں نے بات کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے. یہ آیت بارکہ جو میں نے پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندو، اگر تم میرے ذکر سے رخ موڑو گے، میری بندگی سے رخ موڑو گے، بھاگو گے میری بندگی سے، اراد برتو گے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ بس اس بد نصیب کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کے رزق کو تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی کو اجیرن کر دوں گا، شرین کر دوں گا اس کی زندگی کو. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. بندہ کرتا ہے کہ مولا میں تو چاہتا ہوں مجھے رزق کثیر ملے، میں تو نہیں چاہتا میری زندگی میں تنگی آئے. تو فرمایا اسی آیت مبارکہ میں تمہارے لیے میرا یہ بھی پیغام ہے، اگر میری بندگی سے بھاگو گے، میرے ذکر سے بھاگو گے، تو میں تمہارے رزق کو، تمہاری زندگی کو، تمہارے وسائل کو تنگ کروں گا. اور اگر تم میری بندگی کی طرف دوڑ لگا دو تو پھر میں اپنے رزق اور اپنے کرم اور فضل کے دروازے تمہارے اوپر کھول دوں گا. اور جنہوں نے بھی، اور یہ جو حاجی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی امی جان ساری زندگی مصلے کو آباد رکھا. اور یہ میں مضمون اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس پیغام پر پورے اترتے تھے، مصداق تھے دونوں ہستیاں. اور یہ میرا کھلا چیلنج ہے، اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، کلام حق ہے، سچا کلام ہے. آج بھی اگر کوئی اپنے مصلے کو صحیح طریقے سے آباد کرے، اگر رزق کی وسعتیں اور کثرتیں اور فیملی میں برکتیں اور وسعتیں نہ آئیں تو مجھے پکڑ لیں.
مجھے پکڑ کہ آپ نے بات غلط کی تھی، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ آج ہمارے مسلح آباد نہیں ہیں، اسی لیے کہ ہم مار بھی رہے ہیں، ہمارے حالات سنور نہیں رہے۔ اور اسی طرح جنہوں نے دنیا میں اللہ رب العزت کی بندگی سے اپنے مسلح کو آباد نہ کیا، تو قیامت کے دن ایمان صرف ایمان یہ بالآخر جنت میں جانے کی ضمانت و فراہم کرتا ہے، لیکن ڈائریکٹ جنت میں بندہ مومن جائے اس کی ضمانت فراہم نہیں کرتا جب تک ساتھ اعمال صالحہ اور اللہ اور اس کے رسول کا فضل شامل حال نہ ہو۔ اور اس کے تحت کتنے اہل ایمان دوزخ میں جائیں گے؟ فرشتے پوچھیں گے تم مومن تھے، کون سی چیز تمہیں دوزخ سے بڑھتی آگ میں لے آئی؟ ما سلککم فی سقر، اس بڑھتی آگ میں تمہیں کون سی چیز لے آئی؟ قولوا، وہ آگے سے کہیں گے لم نک من المصلین، جب ہم دنیا میں تھے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے صرف اس، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو پیدا بھی اپنی بندگی کے لیے، رزق کی ذمہ داری اس نے اپنے اوپر لی، بندگی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی۔ اور اس کے تحت سورہ الفجر کی آخری آیات بینات 89 سورہ مبارکہ ہے الفجر، اس کی آخری آیات بینات جب بندے کی روح پرواز کرتی ہے تو اللہ رب العزت کا خطاب ہوتا ہے خاص ایک نفس کو، اور وہ نفس مطمئنہ ہے۔ پہلا حصہ رزق دنیا میں چاہتے ہو، فراوانیاں چاہتے ہو تو بندگی کو لازم کرو، قیامت کے دن دوزخ میں جانے سے بچنا چاہتے ہو، سیدھا جنت میں جانا چاہتے ہو تو نماز کو لازم کرو۔ اور دوسرا، اگر کچھ خوش نصیب یہ چاہتے ہیں کہ جب ہماری روح پرواز کرے تو ہمارا مولا خود ہمیں اپنی طرف دے، ہمارا مالک آ جا میرے بندے میری طرف، تو مجھ پہ راضی میں تجھ پہ راضی، میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ سورہ الفجر 89 نمبر، یہ سورہ باقا اٹھا کے دیکھیں، لیکن خطاب کس کو ہے؟ نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک۔ جس رمی جان چلے گے ہم نے بھی جانا، ٹھیک ہے، پریشانی تب ہے جب بلاوا نہیں آنا، جب ادھر سے پیغام محبت نہیں آنا، پریشانی تب ہے، تب پریشانی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے صدقے سے یہ حق بات ہمیں سمجھا دی، فرمایا جب تمہاری روح پرواز کرے گی میں تمہیں خود اپنی طرف بلاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے میری رضا پر، میرے مصطفیٰ کی رضا پر راضی رہنا، راضی رہنا۔ یہ اختیار دیا گیا مرضی کا، چند دن کا اختیار اپنی مرضی کر لو، پھر ڈیتھ کے ساتھ قیامت تک پھر مرضی نہیں۔ ہاں جب جنت میں چلے جائیں گے پھر مرضی ہوگی، ما یشتہون، جو وہ چاہیں گے۔ یہ جو تھوڑا سا پین ہے، اللہ رب العزت کا پیغام یہ ہے، آقا علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ بندے اپنے صبح و شام پر میرے اور میرے حبیب کی رضا کو غالب کر، اپنی مرضی نہ کر، میری مرضی پہ راضی ہے، مطمئن ہو جا۔ اگر یہ صفت انہیں اپنے اندر پیدا کر لی تو جب تیری روح پرواز کرے گی تو میری طرف سے پیغام محبت کا وعدہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، پلٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب پہ راضی، تیرا رب تجھ پہ راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، میری جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور تفسیر ابن کثیر، امام اماد الدین ابن کثیر اور تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ ان آیات بینات کے اندر حدیث مقدسہ کا ملخص بیان کرتے ہیں کہ دو مقامات پہ یہ ندا آئے گی، جب روح پرواز کرتی ہے اس وقت بھی، اور قیامت کے دن جب قبریں پھٹیں گی اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف دوڑیں گے اس وقت بھی ندا آئے گی۔ اب اس پر سوچنے کی بات ہے کہ دونوں کرٹیکل سچویشن ہیں، دم مرگ بھی اور قبروں سے نکلنا بھی، اس محبوب کی آواز جسے آ رہی ہو، رب
نصیب سے بڑھ کر بھی کوئی خوش بخت ہوگا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی حبر الامہ ترجمان القرآن، آپ کا وصال مبارک ہوا، طائف علاقہ ہے، طائف میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی، کیا صحابہ کرام پاس کھڑے ہیں، یہ سعید بن جبیر بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے بیٹے، بڑے محبوب تھے آقا علیہ السلام، سب سے زیادہ قرآن کی سمجھ رکھنے والی یہ ہستی ہے، باڈی پڑی ہوئی ہے آپ کا جسد اطہر۔ اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں ہم سب پاس کھڑے ہیں، یک لخت دیکھتے ہیں کہ ایک سفید، انتہائی سفید ایک پرندہ آیا اور آپ کے جسد اطہر میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ نکلا، یعنی وہ ایسا پرندہ نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ تو جب وہ پرندہ نکل گیا، ہم نے دفن کیا، تو جب ہم مٹی مکمل کر چکے اور قبر مبارک کو مکمل کر چکے، اس قبر کے ایک کونے سے آواز آئی ان آیات بینات کی، اور وہ آواز تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، پلٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب پہ راضی، تیرا رب تجھ پہ راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، میری جنت کے دروازے کھلے ہم نے داخل کر۔ یہ پروگرام اور اس مجالس ہم اس لیے بھی برپا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر غور کریں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے غافل، گر تو مان بھی گیا۔ اللہ رب العزت مرحومہ مقبورہ کے احوال پہ کرم فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تمام احباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اب آخر روشنی پڑھ کے احمد جی پر سال اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جوڑیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے میرے مالک جو تلاوت نعت خوانی وعظ و تبلیغ حاضر تام جو کلام میری ملک کو ہے مالک سب کو شرف قبولیت عطا فرما امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما عدول کے توسط سے جمیع انبیاء کرام اصحاب رسول اہل بیت اطہار اولیاء امت علماء ملت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اب سے قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہوئے ہوں گے سب کی روحوں کو سوال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوص بالخصوص مولا کریم میاں برادران کی والدہ محترمہ کی روح کو سوال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما
اے میرے مالک اتنے لوگوں کی سفارش ماں جی کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کی اخروی زندگی نور نور کر دے، ان کی قبر کو روشن منور خوشبودار اور ٹھنڈا کر دے۔ اے اللہ دنیا کے اندر بتقاضا بشریت جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں سرزد ہوئیں اتنے لوگوں کی سفارش قبول کر کے درگزر فرما اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے میرے مالک ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دیتے ہیں۔ مالک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ تو کریم کرم فرما، تو رحیم رحم فرما۔ اے اللہ جملہ حاضرین کی مغفرت فرما، جملہ حاضرین کے جملہ فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ الہی ہر علت ہر قلت ہر ذلت سے رہائی دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے۔ مالک جئیں تو شان سے مریں تو ایمان سے، بارے دیگر تیری بارگاہ میں دعا ہے مالک ماں جی کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ تمام حضرات ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ اہل خانہ کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ کھانے کے بغیر نہ جائے، کھانے کا اہتمام کیا گیا، سب دوست جو ہیں وہ کھانا کھا کے جائیں۔ اہل خانہ کی جانب